جاوید چودھری کے کالمز میں سے ایک کالم جو ان کی کتاب 0.4 میں سے لیا گیا ہے، بزبان ریاض الاسلام خان۔ کوفی برے ہوتے ہیں، کوفہ نہیں۔ اس کا کہنا تھا میرے اندر آگ لگی ہے، اس آگ نے میرے اندر کی وفا، میری شفقت، میری محبت اور میری وفاداری کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ میں جب بھی اس ملک کی رولنگ ایلیٹ اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا جسم بھانبڑ بن جاتا ہے اور میرے اندر آتش فشاں دہکنے لگتا ہے۔ مبشر بٹ کے منہ سے حقیقتاً آگ نکل رہی تھی۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا اور شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے پوری زندگی اپنے دادا، اپنی دادی، اپنے تایا جی اور اپنے والد کو ہنستے نہیں دیکھا۔ میں اس بات پر ہمیشہ حیران ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے تایا جی سے اس کی وجہ پوچھی تو جانتے ہو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے تایا جی نے بتایا، ہم لوگ اپنی ہنسی 1947 میں امرت چھوڑ آئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جب بھی ہنسنے کی کوشش کی ہمارے منہ سے سسکی اور چیخ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ میرے تایا جی نے بتایا، ہم لوگ 1947 میں 7 سال کے بچے تھے۔ ہماری ایک جوان بہن تھی۔ جب امرتسر میں فسادات شروع ہوئے اور مسلمان لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو تمہارے دادا کو محسوس ہوا شاید ہم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ ان کو خطرہ تھا ان کے بعد سکھ ان کی بیٹی کی بے حرمتی کریں گے، لہذا ایک دن وہ ہماری بڑی بہن کو کوٹری میں لے گئے۔ ہاں، وہاں وہ دونوں باپ بیٹی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ باہر آئے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمارے والد نے ہماری ماں اور ہم سب کو کمرے میں بند کیا اور ہماری بہن کو لے کر صحن میں چلے گئے۔ میں دروازے کی درز سے باہر جھانکنے لگا۔ ہمارے والد نے ہماری بہن کو صحن میں لٹایا، اس کے کندھے پر گھٹنا رکھا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ ہماری بہن نے ایک دردناک چیخ ماری اور اس کے بعد فرش پر تڑپنے لگی۔ ہمارے والد سجدے میں گر گئے اور جب تک بہن کی جان نہ نکلی وہ سجدے میں پڑے رہے۔ وہ اللہ تعالی سے پاکستان کے استحکام کی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا منہ تک ہماری بہن کے لہو سے رنگا ہوا تھا۔ ہماری ماں نے بیٹی کی لاش دیکھی تو بے ہوش ہو کر دہلیز پر گر گئی۔ اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم جب بھی ہنسنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنی بہن کی چیخ یاد آ جاتی ہے اور ہماری آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ مبشر بٹ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے میرے سانس کی نالی پر پتھر رکھ دیا ہو۔
تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اس ملک کے لیے اتنی قربانی دی تھی؟ ہم چپ رہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، میرے تایا جی کا کہنا تھا پاکستان ہماری بہن کی لاش پر بنا تھا۔ میں نے اپنے تایا جی کی بات پلے باندھ لی اور اس کے بعد اس ملک کو حقیقتاً اپنا ملک سمجھنے لگا۔ لیکن پھر 1977 آ گیا۔ ایک دن ہمارے گھر پولیس آئی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں بھٹو صاحب کی تصویر لگی تھی۔ انہوں نے یہ تصویر اتاری اور میرے والد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میرے والد پر مقدمہ چلا اور میرے والد نے بھٹو کے ساتھ عقیدت کا جرم تسلیم کر لیا۔ فوجی عدالت نے انہیں سر عام کوڑے مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ مبشر بٹ ذرا دیر کے لیے رکا اور ایک لمبا ہوکا بھرا اور بولا، میں اس وقت 7 برس کا بچہ تھا۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا محمد اکرم کو شہر کے مرکزی چوک میں کوڑے مارے جائیں گے۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ میں گھر والوں سے چھپ کر چوک میں چلا گیا۔ چوک میں پورا شہر جمع تھا۔ میرے والد کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں ٹکٹکی پر چڑھا دیا گیا، میرے سامنے انہیں کوڑے مارے گئے۔ میرے والد کے منہ سے ہر کوڑے پر چیخ نکلتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں، اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو چیختے دیکھا۔ ساری چیخیں آج تک میرے اندر ریکارڈ ہیں۔ لوگ میرے والد کو اٹھا کر گھر لائے اور اسے چارپائی پر ڈال کر چلے گئے۔ میں اگلے 10 دن اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے زخموں پر برف لگاتا رہا۔ لہٰذا آپ لوگ مجھ سے پوچھو کوڑے کیا ہوتے ہیں؟ تم مجھ سے پوچھو زخم کیا ہوتے ہیں؟ اور جب ان زخموں پر برف رکھی جاتی ہے تو زخمی کے منہ سے کس قسم کی سسکی نکلتی ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ مبشر بٹ نے نفرت سے ہماری طرف دیکھا اور کڑکتے لہجے میں بولا، مجھے بتاؤ، ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کی تشکیل کے لیے اپنی جوان بہن کی قربانی دی ہو، کیا وہ اس ملک میں اس سلوک کا حقدار تھا؟ مجھے بتاؤ جس شخص کے والد نے غیرت اور بے حرمتی سے بچنے کے لیے اپنی جوان بیٹی ذبح کر دی تھی، کیا اس کا بیٹا اس سلوک کا روادار تھا؟ ہم لوگ خاموش رہے۔ وہ اسی کڑکتے لہجے میں بولا، میرے باپ کا کیا قصور تھا؟ کیا نظریات کسی سیاسی پارٹی کا عہدیدار ہونا اور کسی جمہوری لیڈر کو پسند کرنا جرم ہے؟ اور کیا ڈرائنگ روم کی دیوار پر کسی لیڈر کی تصویر لٹکانا گناہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میرے خاندان، میرے والد اور مجھے اس ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم خاموش رہے۔ اس نے کہا، حکومت نے 1979 میں ہماری ساری جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میرے والد کی نوکری اور کاروبار پر پابندی لگ گئی تھی اور مجھے خاندان چلانے کے لیے ہوٹل میں ویٹری کرنی پڑی تھی، اور تم لوگ کہتے ہو میں حب الوطن شہری کی طرح اس ملک کی خدمت کروں؟ کیوں کروں؟ مجھے کوئی جواز بتاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ وہ ذرا دیر بعد بولا، ایسے بنتے ہیں لوگ دہشت گرد۔ میرے اندر جھانک کر دیکھو، میرے اندر ایک ٹیررسٹ کنگ بیٹھا ہوا ہے۔ تم اس دہشت گرد کو مطمئن کر دو،
میں اس ملک کا سب سے بڑا محب وطن بن جاؤں گا۔ میں نے اس سے عرض کیا، یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تھا، کیا اس میں اسلام کا کوئی قصور تھا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس میں مکہ، مدینہ اور کوفے کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس میں ساری اسلامی ریاست کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس قتل میں تمام مسلمان شریک تھے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، بٹ صاحب، ہماری اپروچ ٹھیک نہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے لگائے زخموں کا بدلہ ملک، نظریے اور اداروں سے لیتے ہیں۔ وہ گالی جو ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے، ہم وہ گالی ملک اور نظریے کو دیتے ہیں۔ بٹ صاحب، یقین کیجئے، وقت کا یزید برا ہوتا ہے، اس دور کا اسلام نہیں۔ کوفے والے برے ہوتے ہیں، کوفہ نہیں، اور ابو جہل ظالم ہوتے ہیں، مکہ نہیں۔ لیکن ہم لوگ مکے والوں کے جرموں کی سزا مکہ کو دیتے ہیں، اور ہم ابو لہب کے جرموں کا بدلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں سے لیتے ہیں۔ بٹ صاحب، مجھے بتائیے، کیا یہ زیادتی نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ مبشر بٹ نے لمبی سانس بھری، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور پیچھے کی طرف جھول گیا۔